الحمد لله الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أدمني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، مبارکاً برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور عالمین کا رہنما ہے، فیہ آیات بینات اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، ومن دخلہ کان آمنا، اللہ فرماتا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جسے اللہ نے مال دیا، صاحب استطاعت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس گھر کا حج کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو منکر ہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے تمام جہان سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا۔ حج کا موسم چل رہا ہے اور کئی افراد ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا سے حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سارے ارکان ادا کرتے ہیں۔ تاریخی مقامات جو ہے اس کا علم ہونا ہر بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو تاریخی ہمارے مقامات ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، کیسے یہ وجود میں آیا، کس طرح سے اس کی حفاظت ہوتی رہی، اگر ہمیں اپنے تاریخی مقامات کا صحیح علم ہوگا تو ہمارے تاریخی مقامات ہمارے ہاتھ سے نہیں جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب اپنے تاریخی مقامات سے واقف نہیں ہیں تو ہمارے کئی تاریخی
جگہ اور تاریخی مقامات ایسے گئے جنہیں توڑ دیا گیا اور نیست و نابود کر دیا گیا۔ کئی ساری جگہ ہماری نظروں میں ایسی ہے، جیسے ہم بابری مسجد کو لے لیں، ہمارے مدارس کو لے لیں، اور بہت ساری تاریخی جگہ ہیں اور مقامات ہیں کہ جب ہم نے ان پر توجہ نہ دی اور ہم جب اس کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے تو ان مقامات کو ہم سے چھین لیا گیا یا تو توڑ کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن اگر ہمیں اپنے تاریخی مقامات اور تاریخی جگہوں کی اگر ہمیں خبر ہو، علم ہو، تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے جا سکتی لگی گئے۔ یہ تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے میں ایک کا ذکر آج کرنے والا ہوں جسے ہم اور آپ سب لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کہتے گئے، اللہ کا گھر کہتے گئے، کعبہ شریف کہتے گئے۔ اس کی مختصر سے تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آیت کریمہ میں جو ذکر ہوا اس کے اوپر میں کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ آیت کریمہ کا جو آخری حصہ تھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو استطاعت رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ اس گھر کا کیا کرے، وہ حج کرے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ جیسے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے اور آخری نبی ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی، اور ایک اور چیز ہے 5ویں، اسلام کی بنیاد، اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے 5ویں چیز ہے حج کرنا۔ کیا ہے؟ حج کرنا۔ حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال دیا، جسے اللہ نے دولت عطا فرمائی، تو اس پر حج کرنا کیا ہے؟ فرض۔ کتنی دولت ہونی چاہیے؟ اللہ کو یاد رکھیں، کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ اپنا اس کے اوپر جو قرضہ ہے، قرضہ مائنس کرنے کے بعد، منہا کرنے کے بعد، اور گھر والوں کو گھر کی خرچی دینے کے بعد اب اتنا پیسہ بچتا ہے کہ وہ حج کرنے سکون سے جا سکے۔ اگر اتنا پیسہ ہے، یوں سمجھ لیں آسان طریقے سے، ابھی گورنمنٹ یا حکومت حج کے لیے جتنے پیسے مانگتی ہے، اتنے پیسے اگر ہمارے پاس گئے اور ہم پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے گھر والوں کو گھر خرچی بھی دے دی، اس کے بعد ہمارے پاس اتنا پیسہ بچا ہے جتنا حکومت حج کے لیے طلب کرتی ہے، اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے، ہم پر حج کرنا کیا ہے؟ بولے یار کیا ہے حج کرنا؟ اتنے پیسے ہمارے پاس ہے تو حج کرنا کیا ہے؟ فرض۔ حج کرنا فرض۔ اب ذرا غور کیجئے، کئی لوگ ایسے گئے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں۔ لوگ یوں سمجھتے کہ ہم نے عمرہ کر لیا تو ہمارا کام بن گیا۔ یاد رکھیے گا، عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، عمرہ کرنا واجب بھی نہیں ہے، عمرہ کرنا ایک سنت ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا کہ وہ عمرہ کر لے تو سنت ادا ہو گئی، لیکن اگر مال ہے ہمارے پاس اتنا مال کہ حج کر سکے تو حج ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، حج کرنا پڑے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس مال ہے اس کے باوجود بھی اگر حج نہیں کرتا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کے اوپر حج فرض تھا، مجھے اس کا علم تھا کیونکہ اس کے پاس اتنی دولت اتنا مال تھا کہ اس کے اوپر حج کیا تھا؟ فرض۔ فرض ہونے کے باوجود بھی اس نے حج نہیں کیا۔ آپ فرماتے ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا جنازہ رکھا گیا، نماز جنازہ پڑھنی تھی، لوگ آئے لیکن میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا کیوں آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ حالانکہ آپ کا پڑوسی تھا، آپ کا تو حق بنتا تھا کہ آپ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کی کیوں کر نماز جنازہ پڑھو کہ جس کے اوپر حج فرض تھا، اس کے باوجود بھی اس نے حج کیا نہیں تھا، جس کے پاس مال تھا وہ حج نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے میں نماز جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں کی عبرت کے لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ علم والے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے گے کہ جو لوگ حج نہیں کرتے گے، اس لیے آپ نے نماز جنازہ کو نہیں پڑھا اور نہ پڑھ کے بتا دیا کہ یاد رکھنا حج کرنا کوئی ایک مستحب یا نفل کام نہیں ہے، حج ادا کرنا کیا ہے؟
اللہ نے جس سے مال دیا ہے حج ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کو اوپر جس بندے پر اگر حج فرض ہوا نا، حدیث پاک سنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم پر حج فرض ہو چکا، حج کی فرضیت نازل ہو چکی ہے، حج فرض ہو چکا۔ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حج فرض ہو چکا۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا حج فرض ہے تو کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بار اس نے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اب میرے آقا کی زبان دیکھے، اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اس صحابی سے فرماتے، اس شخص سے فرماتے دیکھو اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال ہو جاتا، لیکن میں خاموش رہا اس لیے کہ ہر سال حج فرض نہیں ہے۔ جسے اللہ نے مال دیا گے اس کو زندگی میں ایک بار حج کرنا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ حج ادا کرنا۔ ہاں 1000 عمرے بھی کر لے، لیکن اگر حج فرض ہونے کے بعد اگر حج ادا نہیں کیا نا تو قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ اکبر اس نے اتنے سارے عمرے کر لیے تو اسے بخش دیا جائے، نہ سوال اس کا یہ ہوگا کہ تجھ پر حج فرض تھا تو نے حج کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے جسے اللہ نے مال دیا اسے حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہی قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کعبہ شریف کا طواف کرنا، حج کے ارکان ادا کرنا صاحب استطاعت پر ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کا کیا کرے؟ وہ حج کرے۔ اب یاد رکھے حج کے سارے ارکان کہاں پہ ادا ہوتے ہیں؟ حج کے سارے ارکان مکہ شریف کے اندر ادا ہوتے ہیں۔ سارے ارکان اکثر و بیشتر سارے ارکان کہاں ادا ہوتے ہیں؟ مکہ شریف میں ہی ادا ہوتے ہیں۔ اور مکہ شریف کے اندر ایک گھر ہے جس گھر کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، کعبہ شریف کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس کی تاریخ پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہیں کچھ وقت پہلے میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ اللہ اکبر، اور جگہ کو تو بتا دیا گیا کہ اس جگہ فلاں دیوی کا مندر تھا، پہلے اس چیز کی یہاں پر اس چیز کا یہاں پر وجود تھا، اس لیے ہماری کئی مسجدوں کو، مدارس کو، کئی جگہوں کو توڑ دیا گیا۔ اب یہ حملہ کرتے ہوئے کعبہ شریف کے اوپر بھی آئے لیکن وہاں کا کچھ چل نہیں سکتا ہے۔ البتہ نیوز میں یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں دیوی کا وہاں مندر ہے اور اس جگہ بعد میں کعبہ شریف بنا دیا گیا۔ کوششیں بہت کی گئی لیکن ان سے کچھ ہوا نہیں گئے۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو خانہ کعبہ کے، جو بیت اللہ شریف ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت آدم کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ اکبر، سب زمین پر سب سے پہلا گھر اگر کوئی ہے تو وہ کعبہ شریف ہے۔ کون سا ہے؟ کعبہ شریف۔ یہ میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں ہے، جسے کعبہ شریف کہا جاتا ہے، جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے حرم شریف، مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اللہ کو پر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں میں کتنا فاصلہ ہے، کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 40 برس کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد اقصی کے 40 برس پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ کو ذرا غور کرے، یہ تو احادیث میں بتایا گیا، لیکن آپ کو میں ایک بات عرض کروں، کعبہ شریف کی بنیاد کب سے رکھی گئی؟ کب سے رکھی گئی؟ یہ کب سے وجود میں آیا گیا؟ ذرا غور کیجئے گا، جس گھر کا لوگ طواف کرتے گئے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، وہاں پہ زیارت کرنے والے، جس کا طواف کرتے گئے اس کی
بنیاد کب سے رکھی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کے خون ریزی کرے گا، فتنے فساد کرے گا، لڑائیاں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب فرشتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے یہ کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر جو جائے گا تو خون ریزی فتنہ فساد کرے گا، فرشتوں کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بات سے ناراض ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں یہ کیا کر رہے گو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے عرش کا طواف کر رہے گے۔ تو اللہ نے فرشتوں پر کرم فرماتے ہوئے، اپنی رحمت فرماتے ہوئے، اللہ نے اسی جگہ پر یعنی عرش کے نیچے اللہ نے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور بنا دیا۔ فرشتوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المعمور، اسی جگہ پر نیچے عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اور اس کے بعد فرمایا فرشتوں میں تم سے راضی ہوں، اب تم عرش کا نہیں بلکہ جو تمہارا قبلہ ہے بیت المعمور اس کا طواف کیا کرو، اس کا طواف کیا کرو۔ اب ذرا غور کرے، بیت المعمور قبلہ بن گیا فرشتوں کا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں زمین کے اوپر جاؤ، جہاں بیت المعمور ہے بالکل اسی کے نیچے زمین کے اوپر میرا ایک گھر بناؤ۔ کیا فرمایا؟ میرا ایک گھر بناؤ بالکل جہاں بیت المعمور اوپر تمہارا قبلہ ہے بالکل نیچے جا کے ایک گھر بناؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے آئے زمین پر اور آنے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ نہ حضرت آدم کی پیدائش ہے، نہ حضرت آدم کا بھی وجود ہے، نہ کسی اور چیز کا وجود، بلکہ ایک حدیث پاک میں ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا اور اس پانی کو جو ہے ہوا کے اوپر ٹھہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جس جگہ آج کعبہ ہے وہاں ایک ٹیلہ بنا دیا، اور پھر اس کے 2000 سال کے بعد فرشتوں نے اس جگہ پر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا، خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ذرا سوچے اس کا وجود کب سے گئے، کب سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، جب فرشتوں نے اللہ اکبر اس جگہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بنایا، اب جب بنا لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اور ایک سبب بنا حضرت آدم کا زمین پر آنے کا۔ حضرت آدم علیہ نبی کے علیہ السلام زمین کے اوپر تشریف لائے نا تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا جس طرح اوپر مجھے لطف آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، ویسے زمین پر مجھے لطف نہیں آ رہا ہے، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو بڑا بے قرار ہوں جیسا اوپر لطف آ رہا تھا، اس لیے کہ میں اوپر تو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کرتا تھا اور زمین پر تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس کا میں طواف کروں، مجھے قرار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم زمین میں ایک جگہ پر میرا گھر بنایا گیا ہے، تم جاؤ، تمہارے بعد تمہاری اولاد بھی اسی جگہ طواف بھی کرے گی اور حج بھی کرے گی، وہاں جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی کے اندر یعنی آپ بتا رہے تھے راستہ، پر حضرت آدم علیہ السلام مکہ شریف جہاں آج کعبہ ہے وہاں تشریف لے گئے، دیکھا ایک گھر بنا ہوا ہے لیکن بہت چھوٹا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، جب حضرت آدم نے طواف کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا اے آدم فرشتوں نے اس کی بنیاد تو رکھ دی ہے لیکن اب تم جو گے اس کو کمپلیٹ کرو، یعنی اسے تعمیر کرو، اسے صحیح طریقے سے بناؤ۔ اب اللہ اکبر، فرشتوں کے کعبے کی بنیاد اور کعبہ بنانے کے بعد سب سے پہلے ان کے بعد حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ بتاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود تھا؟ کیا کوئی تھا؟ کیا کوئی گھر آباد تھا؟ سب سے پہلے اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرتے رہے، اس کا حج کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت روایتوں میں آیا حضرت آدم نے 40 حج فرمائے تھے۔
کتنے فرمائے تھے؟ 40 حج فرمائے تھے. ذرا سوچے وہ اللہ کے نبی کے حضرت آدم علیہ السلام 40 حج ادا فرما رہے گے, اور اللہ اکبر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کے اوپر ایک حج فرض ہے, صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے. حضرت آدم نے 40 کیے تھے, حضرت امام حسن اور حسین نے پیدل 55 مرتبہ حج کیا تھا. کتنے مرتبہ؟ 55 مرتبہ. کئی بزرگان دین کے بارے میں ایسا ہے انہوں نے 80 مرتبہ اللہ کے اوپر جو ہے خانہ کعبہ کا حج کیا گیا. بلکہ حضرت امام اعظم کے بارے میں آیا کہ انہوں نے بھی خانہ کعبہ کا 55 مرتبہ حج ادا فرمایا تھا. وہ 55 مرتبہ, کوئی 80 مرتبہ حج کر رکھا گیا. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, دولت دیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گھر کا ٹینشن, آل اولاد کا ٹینشن, پیسے ختم ہو جائیں گے, کہاں سے جمع کریں گے, ریٹائر ہو چکے ہیں, پیسے کہاں سے آئیں گے. اسی لالچ کے اندر, اسی اللہ اور فکر کے اندر انسان جو ہے 10-12 عمریں تو کر لیتا ہے, لیکن ایک حج جو فرض ہے زندگی میں اسے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, اسے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اللہ کو جس کا حج کرنا فرض ہے, ذرا دیکھو اس گھر کی بنیاد کیسے رکھی گئی. حضرت آدم کے بعد حضرت شیس نے, جو حضرت آدم کے بیٹے گئے, انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. کس نے؟ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس نے, مطلب تعمیر کیا, صحیح طریقے سے بنایا. اللہ کو یہاں تک کہ حضرت آدم اور حضرت شیس کے خانہ کعبہ بنانے کے بعد ایک وقت, ایک زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا. بولو کس کا آیا؟ سارے حضرات نام لے کے بتاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سال تک دین کی جو ہے اللہ اکبر اشاعت کے دین کو پھیلایا, لیکن بہت کم لوگ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم اتنی شرکس, اتنی بدماش ہے کہ میں ان کو اللہ کے اتنے احکامات سنا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی, اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی اتنی باتیں بتا رہا ہوں, لیکن پھر بھی یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے. کیا کر دے؟ برباد کر دے انہیں, جو تیرے نافرمانے کے سرکش قوم ہے. اتنی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی اللہ کو یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. مختصر سے مطلب 80 کے آس پاس لوگ ایمان لائے تھے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی نا, تو اس وقت ایک طوفان آیا جسے طوفان نوح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طوفان نوح. اتنا خطرناک طوفان, پانی کا سیلاب, اتنا خطرناک طوفان آیا کہ اللہ اس وقت زمین پر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب ختم ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ باقی رہ گئے, جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ سلامت رہ گئے. اس کے علاوہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ نیست و نابود ہو گئے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو بنا ہوا تھا, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں کعبے کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لو, اس لیے کہ زمین میں اب کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, اس طرح کا سیلاب, اس طرح کا طوفان آیا, سب نیست و نابود ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. بولو زور سے سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ذرا غور کیجئے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرماتے ہیں اور کیسے اس کی بنیاد پہ کیسے رکھی گئی اور اس کی حفاظت پہ کیسے ہوتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا, اس کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اب اس کا نام و نشان باقی نہ تھا, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں. ایک بیوی کا نام تھا حضرت سارہ, ایک بیوی کا نام تھا حضرت حاجرہ. اور یاد رکھیے گا, میں آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مکہ آباد کیسے ہوا. یہ مکہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ وادی غیر ذی زرع تھا, یعنی یہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی, یا پرندے پر بھی نہیں مارتے تھے. آج جس جگہ پر مکہ گئے, کعبہ گئے, آج جہاں اتنی بڑی بستی گئے, اتنا بڑا شہر گئے, اس شہر کے متعلق قرآن کہتا ہے یہ تو ایک نالا تھا, یہ تو ایک ویران جگہ تھی, یہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا. اللہ نے اسے کیسے آباد کیا, کیسے ذریعہ بنایا اور کیسا کعبہ وجود میں آتا ہے. ذرا غور کیجئے گا, حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں, حضرت سارہ و حضرت حاجرہ. حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کہ 2 بچے تولد ہوئے, پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے بطن سے جب پیدا ہوئے نا, حضرت حاجرہ کے بطن سے, اب حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی, تو حضرت سارہ نے کہا اے ابراہیم ایک کام کیجئے, مجھے بڑا رشک آتا ہے, میرے پاس اولاد نہیں ہے, لیکن جو آپ کی دوسری بیوی ہے حضرت حاجرہ, اس سے تو اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مجھ سے دور کر دیجئے, اس لیے کہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتے تو مجھے رشک آتا ہے اور مجھے بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میری کوئی اولاد ہوتی ہے. آپ ان
سے مجھے دور کر دیجئے، اللہ اکبر، بچوں کو اور اس کی ماں کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے ابراہیم ایک کام کرو، تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ۔ اب دیکھو اللہ نے کیسا انتظام فرمایا۔ یہ حضرت سارہ کہہ رہی تھی کہ ان کو مجھ سے دور کر دیجئے، ادھر اللہ نے حکم فرمایا، اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنی بیوی جو اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع، اور یہ وادی غیر ذی زرع وہی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، آج جو مکہ شریف ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں چھوڑ کے آئے، کچھ کھجوریں دی، کچھ پانی دیا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل نے دیکھا ہمیں ایسے وادی کے اندر سمسام وادی ہے اور ایسی جگہ جہاں پرندہ بھی دکھ نہیں رکھا گیا، نہ کوئی آبادی گئے، ایک نالا گئے، ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم جب چھوڑ کے جانے لگے حضرت ابراہیم، تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم نے پلٹ کے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جو ہے حضرت ہاجرہ کہتی ہے، اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ جو ہے حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم پلٹ کر کہتے ہیں، ہاں اے ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس جگہ پر چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس جگہ پر چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ پھر جائیے اے میرے شوہر نامدار، اے ابراہیم پھر جائیے، اس لیے کہ جس نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اگر کوئی مصیبت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا، آپ چھوڑ کے جائیے۔ حضرت ابراہیم جو ہے اپنی بیوی اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئے، اور یہ وادی غیر ذی زرع جہاں آج مکہ گئے، اسی جگہ پر آپ چھوڑ کے گئے۔ اب ذرا دیکھیں یہاں کوئی قبیلہ آباد نہیں، کوئی بستی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب تک کھجوریں تھی کھجوریں کھائی، جب تک پانی تھا پیا پلایا، جب تک جو ہے اللہ اکبر دودھ تھا پیا اور پلایا۔ اب ایک وقت ایسا آیا پانی بھی ختم، دودھ بھی ختم، کھجوریں بھی ختم۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا، ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے اسماعیل پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے گئے، ایڑیاں رگڑ رہے گئے، بڑے پریشان ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کیا کیا؟ حضرت ہاجرہ جو ہے دوڑی اور جو ہے اللہ اکبر چکر لگانے لگی ہے۔ آپ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی ہے تو کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہے، چکر لگا رہی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہیں پانی مل جائے، کہیں پانی مل جائے، کہیں پانی مل جائے۔ کبھی صفا سے مروہ پر، کبھی مروہ سے صفا پر، آپ نے 7 چکر لگائے، واپس آئی، اللہ اکبر، دیکھا میرے بیٹے کو لاؤ ایک بار ذرا دیکھ لو کہیں میرا بیٹا بہت زیادہ تو پریشان نہیں ہوا۔ جب حضرت ہاجرہ واپس لوٹ کر آئی تو کیا دیکھا؟ حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جو پانی نکلا تھا اسی پانی کو آج آب زمزم کہا جاتا ہے، اسی پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اس جگہ پانی کا چشمہ پھوٹا تھا۔ آپ ذرا سوچیں آب زمزم کا کمال یہ ہے کہ اگر پیاسا آب زمزم پی لے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، اگر بھوکا آب زمزم پی لے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جو پانی نکلا ہے وہ آب زمزم بن گیا، اتنی برکتوں والا بن گیا۔ حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پانی اتنی برکتوں والا ہو گیا، تو اس پانی کا عالم کیا ہوگا جو ہمارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہوا تھا، ہمارے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے جو پانی نکلا تھا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ غضب فرماتے کہ نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ، بولو بولو یار، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم 1-2 بار کے بعد تیسری مرتبہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے اور اپنی بیوی ہاجرہ سے ملنے آئے، تب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ اے ابراہیم تمہیں خانہ کعبہ بنانا ہے، خانہ کعبہ کی بنیاد ہے، تمہیں وہاں پر عمارت کھڑی کرنی۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ملنے کے لیے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت 20 سال کے ہو گئے تھے۔ کتنے سال کے ہو گئے تھے؟ 20 سال کے ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اسی ویران جگہ سے ایک قبیلہ گزرتا ہوا وہاں سے نکلا جسے قبیلہ بنو جرہم کہتے گئے۔ اللہ اکبر، اس قبیلے نے دیکھا یہاں پر پانی گئے، حضرت ہاجرہ سے اجازت طلب کی، اے ہاجرہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دو۔ حضرت ہاجرہ نے جو اجازت دے
تھی وہ لوگ وہاں پر رہے. حضرت اسماعیل کی شادی بھی اسی قبیلے کے اندر ہوئی, حضرت اسماعیل کی اولاد بھی ہوئی. ابھی تک ایک آدمی بھی اس جگہ پر نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا, اب وہ شہر دھیرے دھیرے آباد ہونے لگا, آباد ہونے لگا. اب اللہ نے حکم دیا ابراہیم کعبہ بنانا ہے تمہیں, کعبہ تو تیار ہے, تمہیں اس کی عمارت تیار کرنے گے, لیکن وہ طوفان نوح آنے کی وجہ سے سب ختم ہو گیا تھا. حضرت اسماعیل سے کہنے لگے بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں کعبہ شریف کو بنانا ہے, اللہ کا گھر تیار کرنا ہے, لیکن کس جگہ پر کریں, اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, ابھی کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو اللہ اکبر, روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اسی وقت ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے, اور جس جگہ حضرت آدم نے کعبے کی بنیاد رکھے تھے, فرشتوں نے کعبے کی بنیاد رکھے تھے, اسی جگہ آ کے وہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرنے لگتا ہے, بادل کا ٹکڑا سایہ کرنے لگتا ہے. حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں کہ اسی جگہ پر کعبہ شریف کی بنیاد ہے, یہی کعبہ بنانا ہے. ایک روایت میں آیا ایک مکڑی جو ہے آتی ہے, اور جس جگہ کعبے کی بنیاد تھی پوری جگہ پر وہ مکڑی جالا بنا کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں کہ اسی جگہ کعبے کی بنیاد ہے, اسی جگہ مجھے کعبہ بنانا ہے. اللہ کو پر جب بادل نے اپنا کام کر دیا, مکڑی نے اپنا کام کر دیا, جب یہ کام ہو گیا حضرت ابراہیم سمجھ گئے. اب بادل نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا, مولا میں نے حضرت ابراہیم کو کعبے والی جگہ بتائی ہے, ابھی اللہ تو کرم فرما دے, اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بادل جا مکہ کے پہاڑوں میں چھپ جا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی مکہ میں میرا آخری محبوب پیدا ہوگا, میرا نبی پیدا ہوگا. اور کہا کہ تجھے میں یہ ڈیوٹی دیتا ہوں کہ جب میرا محبوب پیدا ہو تو اللہ اکبر جب اس کے اوپر دھوپ گرنے لگے تو سایہ بن کے اس کے اوپر کھڑا ہو جانا, سایہ بن کے اس کے اوپر سایہ کرنا. اللہ اکبر. مکڑی نے کہا اے اللہ میں نے بھی تو جگہ بتائی ہے, تو مجھ پر بھی کرم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مکڑی جا ایک غار کے اندر چلی جا, تو ایک وقت ایسا آئے گا ایک غار کے اندر میرا محبوب بھی آئے گا, اور میرے محبوب کا یار غار صدیق اکبر بھی آئے گا. اے مکڑے وہاں جب یہ آئے تو جالا بنا دینا, جا تو چلی جا. اللہ کو دیکھو یہ ان کو انعام ملا. حضرت ابراہیم نے اسی جگہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, بنایا, بنیاد جو تھی اسی پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اللہ کو یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے, بنا رہے تھے, جب مکمل تیار ہو گیا کیا دیکھا کہ جب تیار کر رہے تھے اسی وقت حضرت ابراہیم نے دیکھا کعبے کی دیوار میرے سر کے اوپر چلی گئی اور میرا قد نیچا ہے. اب کعبے کی دیوار اوپر ہو گئی تو اللہ سے کہا مولا کعبے کی دیوار تعمیر کرنی ہے, کوئی ذریعہ بنا دے کہ میں اونچا ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ اور ابراہیم کے اونچے ہونے کا کوئی انتظام کرو. حضرت جبرائیل جنت سے ایک پتھر لے کر آتے گئے اور حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ. اس پتھر کی کرامت یہ تھی جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا تھا, پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. اللہ اکبر. اس طرح سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا. جب تعمیر ہوا اللہ اکبر جو ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا کی, اے اللہ میں نے تیرے گھر کو بنا دیا گیا, اب میں تجھ سے مانگوں گا تو عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم مانگو, جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ میں کچھ نہیں مانگتا, بس اتنا مانگتا ہو کہ جو تیرا آخر محبوب پیدا ہونے والا ہے اسے میری اولاد میں پیدا فرما دے, اسے میری نسل میں پیدا فرما دے. اللہ اکبر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر تشریف لائے. اب ذرا غور کیجئے گا, حضرت ابراہیم جس پتھر کے اوپر تھے حضرت ابراہیم کے اس پتھر کے اوپر قدم کے نشان پڑ گئے. آج بھی الحمدللہ جو لوگ وہاں پر جاتے گئے خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں مقام ابراہیم ہے, اس کے سامنے رک کر کے اللہ کو طواف کرنے کے بعد نماز بھی پڑھی جاتی ہے وہاں پر قریب میں کھڑے رہ کر. اب ذرا غور کیجئے گا یہ جو نشان پڑے ہیں کیوں پڑے گئے, یہ آج جب میں نے پڑھا دل باغ باغ ہو گیا. ذرا غور کیجئے گا حضرت ابراہیم جو ہے ایک پتھر پر تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, جب شروعات کی تھی تو کئی پتھروں پر حضرت ابراہیم کھڑے رہے تھے لیکن کسی پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدم نہیں پڑے تھے. لیکن اس پتھر جو ابھی بھی موجود ہے صدیہ گزرنے کے بعد ابھی بھی وہ نشانات موجود ہے. وہ پتھروں کے نشان کیسے پڑے, مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے نا, جب اس پتھر پر کھڑے تھے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم کعبے کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں تجھ سے مانگو تو عطا کر دینا. اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگو تو میں عطا کر دیا جائے گا. جب حضرت ابراہیم مانگ رہے تھے مانگتے مانگتے انہوں نے اپنی اولاد میں نبی کو مانگا, آخری محبوب کو مانگا. تو کہا کہ جب حضرت ابراہیم مانگ رہے تھے اس وقت ان کی زبان پر ہمارے نبی کا نام آ گیا,
جب مانگتے مانگتے محمد رسول اللہ کہا، ہمارے نبی کا نام آ گیا، کہا حضرت ابراہیم کی زبان پر جب نبی کا نام آیا، نبی کا نام آنے کی وجہ سے وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے قدم اس نے اپنے اندر جما لیے۔ ذرا سوچو، جو پتھر ہے نبی کا نام آ جائے تو موم کی طرح نرم ہو جائے، تو زیاد کرو جو بندہ نبی پر درود پڑھے اس کے دل کا عالم کیا ہوگا، اس کی اللہ اکبر جو ہے نرمی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ اللہ اکبر، یہی کعبہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی دن اور رات میں 120 رحمتیں کعبے کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 120۔ اب 120 رحمتیں ملتی کسے گے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا 60 رحمتیں اللہ طواف کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، اللہ 40 رحمتیں جو ہے نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور 20 رحمتیں کسے دیتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں 20 رحمتیں اللہ صرف کعبے کے دیکھنے والے کو عطا فرماتا ہے، جو کعبہ دیکھتا رہتا ہے اللہ اسے یہ 20 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ایسے دن میں 120 رحمتیں روزانہ کعبے کے اوپر نازل ہوتی ہے، صرف کعبہ نہیں ہے وہاں پہ، آپ ذرا غور کیجئے، قریب میں مقام ابراہیم اور ایک کعبے کی دیوار میں ایک عظیم پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ وہ حجر اسود کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، یہ اپنے دیکھنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو زبان دے گا تو یہ اپنے دیکھنے والوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کروا دے گا، یہ اللہ حجر اسود۔ اور قریب میں جائے تو آپ دیکھیں صفا اور مروہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے صفا اور مروہ پر پہلے 2 بت موجود تھے، ان بتوں کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کوئی بتوں والی پہاڑی نہیں ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام اللہ اکبر کعبہ، یہ ہے مکہ مکرمہ، اس طرح سے آباد ہوا، اس طرح سے خانہ کعبہ تعمیر ہوتا رہا، کئی بار خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، اس کی عمارت اوپر نیچے بنتی رہی ہے، اور آج الحمدللہ کعبہ سلامت ہے۔ تو اس کی بنیاد تو کئی ہزاروں سال پہلے رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کعبے کا حج کرنا زندگی میں ایک بار کیا ہے؟ بول دو یار، تقریر ختم، کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے جسے مال دیا ہے نا، مال، اللہ بھائی یاد رکھے، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ خرچہ کر کے ہم لوگ عمرہ کرنے تو جاتے ہیں، کچھ اور لاکھ اندر ملا لے، حج فرض ہے، اللہ نے جسے مال دیا ہے حج کر کے آیا کرے، حج کر لیا کرے، حاجی بن جائے، اس لیے کہ جو حاجی بن گیا، سنو میرے نبی نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں کی کئی لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کروا دے گا، خود بھی بخشش کروا لے، اپنے گھر والوں کی کرائے، لیکن اگر مال بچانے کے خاطر اگر حج نہیں کیا ہے، قیامت کے دن پکڑو گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال دیا گے، اللہ ان سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں کعبہ معظمہ کی اور مدینہ منورہ کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مقامات مقدسہ جو ہے، جو تاریخی مقامات ہے، اس کا علم سیکھنے کی، سکھانے کی، اسے یاد رکھے، ان جگہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔